اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صدق الله مولانا العظيم. بزرگان محترم، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو دور گزرے ہیں. ایک دور مکی دور کہلاتا ہے اور ایک دور مدنی دور کہلاتا ہے. مکی جو دور ہوگا آپ نے اور ہم نے سنا ہوگا، بڑی آزمائشوں والا دور، بہت سی تکالیف دی گئی. آپ نے اس مکی والے دور میں صبر کیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی آپ نے کلمہ توحید کا اعلان فرمایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اعلان فرمایا، تو لوگوں نے آپ کی مخالفت کرنا شروع کیا. آپ سے عداوت، دشمنی، تکلیفیں پہنچانا سب کچھ شروع کر دیا. یہ مکی دور کہلاتا ہے. اس مکی دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے صبر اور استقامت کا مظاہرہ فرمایا، جو آج ہمارے لیے اور آپ کے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے. کیونکہ آج کا یہ دور بھی بڑا ہی آزمائشوں والا دور ہے. آج کا یہ دور بھی مسلمانوں کے لیے، جو خاص طور پر مختلف علاقوں میں رہتے ہیں، وہاں کے جو حالات آتے ہیں، وہاں والوں کے لیے یہ بہترین نمونہ ہے. اگر اس پر عمل کر لیتے ہیں اور اس کو غور سے سن لیتے ہیں تو ان کے لیے بہت 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 سبق ملتا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو امانت دار ہونے کا اور صادق ہونے کا اور اسی طرح اپنی زندگی کے طور طریقے سے جو نمونہ پیش فرمایا تھا نبوت کے ملنے سے پہلے، 40 سال کے یعنی 40 سال کے ہونے سے پہلے، یہ اپنی جگہ ایک مثال ہے. جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کے رکھنے کا موقع آیا. تمام مختلف قبائل، مختلف خاندان کے لوگ چاہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مل جائے، اس لیے کہ ایک بہت بڑی دولت ہے. حجر اسود کو اٹھا کے اس جگہ میں رکھنا یہ بہت بڑی دولت ہے. اس لیے یہ ہمارے خاندان کو آنا چاہیے، یہ ہمارے قبیلے کو آنا چاہیے. ہر ایک اس سلسلے میں پہل کر رہا ہے. ایسا ماحول بن گیا کہ جنگ کا ماحول، اب خون ریزی ہونے والی ہے. اس وقت میرے آقا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کی جو مثال پیش فرمائی. کیا کیا آپ نے؟ کہا کہ دیکھو، یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ حجر اسود کو اس جگہ میں نصب کرنا، لیکن کسی ایک کے لیے یہ ہو میں مناسب نہیں سمجھتا. اس لیے اس کو ایسا کریں کہ ہم ایک چادر میں، جو مضبوط چادر ہو، اس میں اس حجر اسود کو رکھ دیں. جتنے قبیلے کے سردار ہیں، جتنے خاندان کے سردار ہیں،
اس کپڑے کو پکڑ لے، اس چادر کو پکڑ لے، پھر میں اٹھا کے وہاں رکھ دوں گا، کیا کہو گے؟ سب نے کہا کہ ایک بہت اچھی تدبیر ہے، اس کو کہتے ہیں تدبیر، کہ تدبیر کرنا لوگوں کے درمیان میں، کس طرح سے ان کے درمیان میں بھائی چارگی، اخوت، محبت کیسے پیدا کریں، یہ تدبیر اختیار کرنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے محبت پیدا کرنے کی غرض سے اور ان کے درمیان میں اتحاد قائم کرنے کی غرض سے یہ تدبیر ان کے سامنے رکھی کہ چادر بچھا دیا جائے، اس پر حجر اسود کو رکھیں اور سب مل کر لے کے جائیں، میں اٹھا کے نصب کر دوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس تدبیر کو انہوں نے قبول کیا، مشورے کو قبول کیا۔ آپ علیہ السلام جیسا مشورہ دیا ویسا چادر پکڑا، لے کے گئے۔ آپ علیہ السلام نے نصب کر کے بتایا کہ دیکھو، لڑائی جھگڑوں کو اس طرح سے دور کیا جاتا ہے۔ اگر یہاں تھوڑی تدبیر نہ کر لیتے اور تھوڑا حکمت عملی نہ اپناتے، خون ریزی شروع ہو جاتی، آپسی جھگڑے اور آپسی بھید بھاؤ اور ایک دوسرے پر تان تشنی کیا کیا شروع ہو جاتا، آپ ہی بہتر جانتے۔ اور عرب کی وہ خون ریزی، یا میرے اللہ، اتنی عداوت، اتنی دشمنیاں، اس دور میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے حکمت عملی کے ذریعے اس کو دور فرمایا۔ اور جب ان کا ظلم بڑھا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ماننے والوں پر تکالیف دینا شروع کر دیا، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا دور حبشہ ہے، وہاں کا بادشاہ نجاشی ہے، پتہ چلا کہ مسلمانوں سے بھی، یعنی سب سے بھی عدل و انصاف کے ساتھ پیش آتا ہے، اس لیے میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ وہاں جا کر سکون پذیر ہو جائیں، وہاں جا کر زندگی گزر بسر کر لیں۔ حضرات صحابہ کو آپ علیہ السلام نے اجازت دیا۔ حضرات صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ بھی تشریف لائیں؟ کہا نہیں، اب مجھے ابھی یہاں کی ضرورت ہے، میرے اللہ کا مجھے حکم نہیں ہوا، اس لیے میں یہی رہوں گا، آپ جائیں، آپ رہیں، آپ کے لیے اختیار ہے۔ بعض حضرات صحابہ اپنے خاندانوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی لوگ تھے، اہل و عیال، سب کے ساتھ وہاں حبشہ میں گئے، سکون کی زندگی اختیار کرنا شروع کیا، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا صدقہ و خیرات، اپنے کام کاج سب میں مصروف ہو گئے۔ مکے والوں کو پتہ چلا کہ وہ مسلمان بڑے آرام سے رہ رہے ہیں، اگر ہم ان کو ایسا ہی چھوڑ دیں تو ہمارے اور بھی بدل جائیں گے، اس لیے ان کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا جائے گا، سکون کی سانس لینے نہیں دیا جائے گا۔ اپنے دو نمائندوں کو نجاشی کے پاس بھیجا، ایک تھے عبداللہ بن ربیعہ اور دوسرے تھے عمر بن العاص۔ حضرت عمر بن العاص بعد میں جا کر مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، لیکن اس وقت ابھی وہ ایمان نہیں لائے۔ دونوں مل کر نجاشی کے پاس گئے اور کہا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس آ کے قیام کیے ہوئے ہیں، وہاں سے بھاگ آئے ہیں اور یہاں قیام کیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ہی شہر کو اور ہمارے ہی مقام کو ان کو واپس بھیج دیں، یہاں ان کو رہنے نہ دیا جائے۔ اس لیے کہ یہ تو دل میں کہہ رہے تھے کہ بڑی سکون کی سانس لے رہے ہیں، آرام سے زندگی گزر بسر کر رہے ہیں، اس لیے انہیں رہنے نہ دیا جائے، انہیں واپس بھیج دیا جائے۔ حضرات صحابہ جو آئے تھے وہ ایک خاندان کے نہیں تھے، یہ مختلف قبیلے، مختلف خاندان، لیکن اب ان کا ایک ہی خاندان ہو گیا، وہ ہوا اسلام کا خاندان۔ کہ کون ہے؟ ہم مسلمان ہیں۔ کہ اب سب آپس میں ملے اور اتحاد کے ساتھ ایک فیصلہ لیا۔ اتحاد میں بڑی طاقت ہے۔ آج ہم مختلف گروپوں میں، مختلف مذہبوں میں، مختلف مسلکوں میں بٹ گئے، اس لیے دشمن ہمیں پیسنا چاہتا ہے۔
دشمن ہمیں پسپا کرنا چاہتا ہے، دشمن ہمیں رسوا و ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور کرنے میں بھی کامیاب ہو رہا ہے، اس لیے کہ ہم مختلف مسلکوں میں، مختلف مذہبوں میں ایک دوسرے پر تان تشنی، ایک دوسرے کو نیچے دکھانا اور ایک دوسرے پر گالیاں اور کی بوچھاڑ کر دینا، یہ چل رہا ہے۔ حضرات صحابہ جو مختلف خاندان، مختلف قبیلے، مختلف گروپوں سے تعلق رکھنے والے آپس میں بیٹھ کر مشورہ کیے کہ اب یہ آئے ہیں، ہم کو یہاں رہنے نہ دیا جائے، اس مقصد سے ہمارا چین و سکون چھیننے کے لیے آئے ہیں دو نمائندے مکے کی طرف سے، اب ہم میں سے کسی ایک کو امیر منتخب کر لیا جائے، وہ بادشاہ جب سوال کرے تو جواب وہ دے، ہم سب مل کر ان کا ساتھ دیں، ان کی طاقت بنے، ان کے بازو بنے، ان کے مددگار بنے۔ سب نے بڑی محبت کے ساتھ بھائی چارگی اور اخوت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت سب نے مل کر اپنا امیر منتخب کر لیا۔ آج کہاں مانتے ہیں ہم اس بات کو؟ کہتے ہیں کہ نہیں، اس گلی کا یہ امیر، یا میرے اللہ اپنے گھر کا امیر، ارے ہو جائیے، لیکن کم سے کم تمام معاملات میں کسی ایک کو طے کر لیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں، مشورے دیں، جب جا کر ہم کامیاب ہوں گے، ورنہ ہم اکھڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے، ہماری طاقت کمزور ہو جائے گی، ہم کو پیس کر رکھ دیا جائے گا، ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ آج وقت آیا ہے کہ ہم اتحاد کا مظاہرہ کریں، آپسی رنجشیں، آپسی عداوتیں، آپسی دشمنیاں سب کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، ذرا توجہ سے سنیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر منتخب کیا۔ سب نے کہا کوئی خاندان نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، اب یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہم سب کی طرف سے ایک آواز میں بادشاہ کے سامنے گفتگو فرمائیں گے۔ گئے، ادھر دو نمائندے کھڑے ہیں، حضرات صحابہ کی ایک جماعت جو مکے سے ہجرت کر کے یہاں حبشہ آئی ہے، وہ سب پیچھے ہیں۔ بادشاہ نے جب سوال کیا ان دو نمائندوں سے کہ تمہاری کیا بات ہے، تم کیا رکھنا چاہتے ہو، دربار سجا ہوا ہے، اپنی بات پیش کرو۔ عبداللہ بن ربیعہ، عمرو بن العاص، ان دونوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے کچھ بھگوڑے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ مجھے معاف فرمائے، ان کے الفاظ کہہ رہا ہوں، بھاگ کر یہاں آئے ہیں، آپ کی حکومت میں پناہ لیے ہوئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائیں، اس لیے ہم آئے ہیں۔ اب جو لوگ ہجرت کر کے آئے تھے ان سے کہا کہ کوئی ایک آئے، تو پہلے ہی سے طے شدہ تھا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر بنا لیا تھا، کہا کہ آپ اب آگے جائیں، جواب دیں، اب آپ آگے جائیں، جواب دیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے بڑی حکمت کے ساتھ جواب دیا، بادشاہ آپ بڑے عادل ہیں، انصاف پسند ہیں، ہمیں پتہ ہے اور پورے اطراف و اکناف اس بات کو جانتا ہے، اس بات کو جانتے ہیں۔ ہم پہلے ان سے یہ سوال کرنا چاہیں گے، ایک بات تو یہ بتائیں کہ کیا ہم کسی کے غلام تھے وہاں اور اپنے مالک کو چھوڑ کر یہاں بھاگ کے آئے؟ کیا مکے میں کسی کے خریدے ہوئے غلام تھے اور اپنے مالک کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں بھاگ کے آ کے آپ کے پاس پناہ لے لیے ہیں؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم نے وہاں مکے میں کسی کو قتل کیا ہے اور اس کا بدلہ لینے کے لیے یہاں ہمارے پاس آئے ہیں؟ تو آپ ان سے یہ پوچھئے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کیا ان میں سے کسی کا مال ہم چھین کے یہاں آ کے چھپ گئے ہیں؟ یہ تینوں باتوں کا جواب دے دیں تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ اب بادشاہ نے پوچھا، ارے بھائی آپ بتاؤ، کیا کسی کے غلام تھے یہ؟ کہا نہیں۔ کیا کسی کو مار دیا، جان لے لیا؟ کہا نہیں۔
کیا کسی کا مال چھین کے یہاں آ کے چھپ گئے؟ کہا نہیں۔ ارے پھر کیوں آپ لینے کے لیے آئے ہو؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو اب بادشاہ نے خود حضرات صحابہ سے پوچھا، جعفر طیار سے پوچھا، آخر آپ کس دین پر عمل کرتے ہو، کس کے ماننے والے ہو؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، اس سے پہلے بھی ایک اور سوال تھا، چونکہ یہ عبداللہ بن ربیعہ، عمر بن العاص بہت ہی ذہین تھے۔ بعد میں چل کر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے عمر بن العاص کو مصر کا گورنر بنایا تھا ایمان قبول کرنے کے بعد۔ تو یہ بڑے ذہین تھے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارا جواب بند نہیں پڑا، تو اس لیے انہوں نے سیاست کرنا شروع کیا، سیاست کی بات۔ کس طرح کہ بادشاہ یہ جو ہیں آپ کے جو عیسیٰ ہیں، اس کو یہ غلام کہتے ہیں، عبد کہتے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ خود نہیں مانتے، لیکن یہ یہاں سیاست کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں غلط عقیدہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، یہ عیسیٰ کو غلام مانتے ہیں، عبد مانتے ہیں۔ قربان جائیے حضرات صحابہ پر، حضرت جعفر طیار پر، جب حق گوئی کی بات آئی تو ڈٹ کر بات کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے کہ یہود جس کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نصارہ جن کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، یہ صرف ان کا زبانی جمع خرچ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے جو حکم دیا اسی کو ہم مانتے ہیں، اللہ نے ہم کو جو حکم دیا اسی کو ہم مانتے ہیں۔ اب یہ بات سننے کے بعد نجاشی نے کہا، بتاؤ آپ کس کو مانتے ہیں، کس دین کو مانتے ہیں؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1 ہم وحدانیت کے قائل ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، وہ اللہ جو آسمانوں کا بنانے والا ہے، وہ اللہ جو زمینوں کا بنانے والا ہے، وہ اللہ جو انسانوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہ اللہ جو تمام مخلوقات کا خالق و مالک ہے، اس اللہ کی وحدانیت کو ہم تسلیم کرنے والے ہیں۔ وہ اللہ جو لم یزل ہے، جو ہمیشہ سے رہا ہے، لم یزال ہے، جو ہمیشہ رہے گا، اس اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے ہیں۔ اور ہم اس نبی کو ماننے والے ہیں جو سچائی کا درس دیتے ہیں اور خود سچائی پہ چلتے ہیں۔ اسی لیے مکے والے بھی آپ کو صادق کے لقب سے نوازا ہے۔ آپ پوچھ لیجئے، ہمارے اس نبی کو، ہمارے اس محبوب کو، ہمارے اس رسول کو، ہمارے اس پیغمبر کو یہ صادق کا لقب دے کے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں سچائی کے راستے پہ۔ اس سے پہلے ہم سچائی پہ نہیں چلتے تھے، ہماری زندگیوں میں جھوٹ، ہماری زندگیوں میں دھوکہ تھا، لیکن نبی آ کے ہم کو صداقت پہ لے کے آئے۔ آپ ان سے پوچھ لیجئے۔ اور ہماری نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ نبی بھی امانت دار ہیں، اسی لیے آپ کو امین کا لقب دیا گیا اور ہم کو بھی امانت دار بنا دیا۔ خیانت کرنے سے پرہیز کرنے کی آپ نے تعلیم دی کہ ہم خیانت نہ کریں، کہ کسی مکان میں یا کسی دکان میں کرائے پر لیا، خیانت شروع کر لیا کہ اب کرایہ نہیں دے رہے، یا ملازمت کیا کسی دکان میں، اب خیانت کیا کہ مال اٹھا کے پیچھے کے راستے سے بیچنا شروع کر دیا۔ یہ ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے ہم کو امانت دار بنایا، خیانت کرنے سے منع فرمایا کہ خائن نہیں ہو سکتے، خائن کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ نبی ہیں۔ ارے ہم تو ٹوٹے ہوئے تھے، خاندانوں میں بکھرے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ میرے محبوب نبی نے صلہ رحمی کی تعلیم دی، کہا کہ تم آپس میں جڑ کر رہو، سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ یہ نبی کی تعلیمات ہیں کہ جو آپ سے کٹتا ہے آپ اس سے جڑ جاؤ، یہ تعلیم ہے۔
ہم تو خون کے پیاسے تھے، ہمارے بھائی کے خون کے پیاسے تھے، لیکن آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ آپ نے فرمایا کہ جو آپ سے کٹتا ہے اس سے جڑ جاؤ، صلہ رحمی کی تعلیم دی، ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بھائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، بہنوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، چچا ماموں خالہ پھوپھی ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، نواسے پوتے ان کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمارے محبوب نبی نے ہمیں سکھایا، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ صلہ رحمی کی تعلیم دی۔ اتنا ہی نہیں، اگر پڑوس میں جو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، پڑوسی کے حق ادا کرنے کی تعلیم ہمارے نبی نے دی، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، اس دین پہ ہم چلتے ہیں کہ پڑوس میں جیسے بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تعلیم دی تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارے وہ نبی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ناحق خون بہانا، قتل کرنا، کسی کی جان لینا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں۔ ہم رک گئے، کسی کا قتل کرنا، کسی کی جان لینا اسے ہم مانتے نہیں، اس لیے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں بتایا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ یہ نبی کی تعلیمات ہے۔ اگر کسی ایک کو بھی ناحق قتل کرتے ہیں تو پوری انسانیت کو مارنے اور قتل کرنے کے برابر ہے۔ اگر کسی کی زندگی بچاتے ہیں، کسی کی زندگی بچاتے ہیں تو پوری انسانیت کو بچانے کے برابر ہے۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی۔ اور عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، ہمارا اس نبی نے عورت کو مقام دیا، ماں کا مقام دیا، بیوی کا مقام دیا، بہن کا مقام دیا، بیٹی کا مقام دیا، کہا کہ یہ وہ رشتے ہیں ان کی عزت کرنا۔ اگر کوئی نہیں ہے تو ایک مسلمان عورت ہے، حیادار عورت ہے۔ آپ نے بدکاری سے، بدفعلی سے، زنا سے منع فرمایا ہے، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ عورت کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ کیا جذباتی تقریر تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ کہا ہم وہ ہیں کہ ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے نبی نے کہا کہ کسی کے مال کو ناحق چھینا مت کرو، غصب، چھیننا، جھپٹنا یہ ہرگز مت کیا کرو۔ ہمارے نبی نے سکھایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی کا مال ہے اٹھا لو، چھین لو، نہیں، ہم چھین نہیں سکتے۔ یہ وہ نبی کی تعلیمات ہیں۔ ہمارے نبی نے سکھایا کہ اگر کوئی یتیم ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا مال ہے، قرآن نے بتایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اگر یتیم کا مال ہے، غلط ارادے سے اس کے قریب بھی مت جانا کہ یتیم چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو پتہ نہیں چلے گا، چلو اس کا مال اپنے لیے استعمال کر لیں، نہیں، تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اگر تمہاری یہ نیت ہو کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، اس کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں ہے تاکہ اس کے مال کی حفاظت کریں، اس یتیم کی کفالت لیں، اس مقصد سے تم یتیم کے قریب جا رہے ہو، اس کے مال کی حفاظت کر رہے ہو، اس مقصد سے تم جا سکتے ہو۔ غلط ارادہ ہو تو جا نہیں سکتے۔ یہ تعلیمات ہیں ہمارے نبی کی۔ ارے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ کے قریب نہیں ہوتے تھے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا۔ ہم اپنے مال کو دوسروں پہ خرچ نہیں کیا کرتے، مالدار تھے تو مالدار، غریب تھے تو غریب۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم مالدار ہو تو 2.5% نکال کر ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا خیال کرو۔ یہ تعلیمات تھے ہمارے نبی کی۔ ہاں، ہم روزہ بھی نہیں رکھتے تھے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کی کیا محبت اپنے اندر پائیں گے، کیسا جذبہ آئے گا،
نفسانی خواہشات پر کیسے قابو پانا ہے، روزہ رکھنے کے ذریعے نبی علیہ السلام نے یہ تعلیم دی۔ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں، اس رب کے ماننے والے ہیں، اس رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں۔ یہ ساری باتیں جب سنا نجاشی نے تو کہا ارے یہ وہ ساری باتیں ہیں جسے عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے، عیسیٰ بھی کہا کرتے تھے، چلیے آپ کو یہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آرام سے یہاں رہیں، آپ کے ساتھ ہم بھیجنے والے نہیں ہیں، آپ اپنا راستہ پکڑو، یہ یہاں رہے گی۔ اگر اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اللہ کی مدد یوں آتی ہے۔ اگر ہم مسلکوں میں بٹتے ہیں، مذہبوں میں بٹتے ہیں، خاندانوں اور قبیلوں میں بٹتے ہیں اور آپسی رنجشیں، آپسی عداوتیں، آپسی دشمنیاں، آپسی بھید بھاؤ اس میں گھر کے اگر رہ جاتے ہیں تو اللہ رب ذوالجلال کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں میں اتحاد کی ضرورت ہے۔ حضرت صحابہ نے اس مشکل دور میں بھی، جبکہ آپ کی جان بنی پڑی تھی، جان پر آیا تھا اور جان لینا چاہتے تھے، آپ کے لیے مشکلات کھڑا کرنا چاہتے تھے، ویسے وقت میں بھی صحابہ نے اتحاد کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے آپ کی مدد فرمائی۔ آج مسلمان نہ امانت دار ہے، نہ آج مسلمان سچائی کے راستے پہ چلتا ہے، نہ آج مسلمان یتیم کے مال کی حفاظت کرتا ہے، نہ آج مسلمان قتل و غارت گری سے اپنے آپ کی حفاظت کرتا ہے، نہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، نہ عورتوں کی عزت کرتا ہے۔ کیا کریں؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ آج ہمارے اندر تبدیلی آنا ضروری ہے تاکہ اللہ کی رحمتیں اتریں، اللہ کی برکتیں ہم پر نازل ہو اور اللہ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہو جائے۔ اگر ابھی بھی ہم انہی بری حالتوں میں، برائیوں میں گھر کر رہ جائیں تو اللہ رب ذوالجلال کو ہم جیسے مسلمانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج تبدیلی کی ضرورت ہے، میرے اندر بھی تبدیلی آئے، میں بھی سچائی کے راستے پہ چلوں، میں بھی امانت دار بن کے چلوں، میں بھی یتیم کے مال کی حفاظت کرنے والا بن کر چلوں، عورتوں کی عزت کرنے والا چلوں، یہ گناہ، بدکاری، بدفعلی سے اپنے آپ کی حفاظت کروں، یہ میرے لیے بھی ضروری ہے اور آپ میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ اگر یوں سمجھیں کہ میرے لیے یہ ضروری نہیں ہے، یہ تو صرف بولنے کے لیے ہے، مجھ سے برا انسان کوئی اور نہیں ہوگا۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، آپ میں سے ہر ایک کی بھی حفاظت فرمائے۔ وقت آیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں اور یہ مسلکوں کا اختلاف، یہ مذہبوں کا اختلاف، اسے پسے پش ڈال دیں، ہم ایک ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والے ہیں۔ جب کسی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت آئے، یہ نہ کہیں کہ ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، ہم وہ ہیں، یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ہاں، مسلک اپنی جگہ، مذہب اپنی جگہ، ارے الگ الگ رہنے کا طریقہ ہے، ایک بھائی کی طبیعت الگ ہے، ایک بھائی کی طبیعت الگ ہے، لیکن وہ اپنی اندرونی باتیں ہیں، اسے لے جا کر غیروں کے سامنے ڈالنا اور غیروں کے سامنے ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے پر تان تشنیع کرنا، ایک دوسرے کی برائی کرنا، یہ کیسے آپ کو ہم کو زیبا دیتا ہے؟ یہ تو اندرونی باتیں ہیں۔ آپ عمل کریں، سکون سے عمل کریں، لیکن دوسروں کو برا بھلا کہنا اور دوسروں کو غلط ٹھہرانا اور دوسروں کو کافروں کا فتویٰ ایک دوسرے پر دینا، یہ کہاں کی عقل مندی کی بات ہے؟ اللہ کرے اللہ میرے اس درد کو ہر مسلمان تک پہنچا دے اور ہم بنے تو ایک مسلمان بنے اور ایک جماعت بنے، وہ میرے نبی کی امت بن جائے کہ ہم کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہم سب جنت میں جانے والے ہیں، نبی کی معیت میں، نبی کے ساتھ میں جنت الفردوس میں رہنے والے ہیں۔ یہ ہماری تمنا، یہ ہماری خواہش اور یہ ہماری دلی تڑپ ہونی چاہیے۔
تاکہ ہم اللہ کے نبی کی اس جنت الفردوس میں آپ کے ساتھ رہنے کے لیے اللہ ہمارے لیے مقدر فرما دے، ہمارے لیے نصیب فرما دے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین گرامی، جی ہاں، اللہ کرے کہ اللہ ان تمام باتوں پر مجھے بھی اور آپ میں سے بھی ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ دارالقرآن کی عمارت پہلے فیز کی مکمل ہوئی ہے اور کچھ کام تھوڑے تھوڑے باقی ہیں، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی تکمیل تک پہنچیں گے۔ اس کے بعد دوسرے فیز کا کام بعد میں دیکھا جائے گا۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بچے آئے ہیں، تعلیم پا رہے ہیں، پہلی بیاچ تیار ہو رہی ہے تاکہ 10ویں جماعت میں اپیئر ہو سکیں۔ آنے والے مارچ یا اپریل میں جو امتحان ہوگا تو پہلی بیاچ 10ویں جماعت کا امتحان دینے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ 19 یا 20 طلبہ ایسے ہیں جو اس قابل ہیں کہ جو دے سکیں۔ کون ہیں یہ طلبہ؟ یہ حافظ ہیں، یہ عالم ہیں، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے۔ جب میں گیا ہوا تھا، کل بھی گیا تھا، تو دیکھا کہ ماشاءاللہ بچے میتھمیٹکس کے جو پرابلمز ہیں اسے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سائنس کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہمارے ان بچوں کی ان محنتوں کو قبول فرمائے۔ آپ ان کے حق میں دعا کریں کہ ایسا ڈاکٹر نہیں جو ضمیر فروش بنتا ہو، ایسا ڈاکٹر نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بن کر زندگی گزار سکے۔ پیسوں کے لیے انجینئر بننے والا نہیں کہ ایسی بلڈنگ بنے، بلڈنگ گر جائے۔ آپ ابھی ہمارے شہر میں دیکھ رہے ہو کہ ایک عمارت گر رہی ہے۔ ابھی قریب میں 3 سال پہلے ہمارے ہی قریب میسور روڈ کے برج کے انتہا پر جو عمارت تعمیر ہوئی 3 سال پہلے بنائی گئی۔ اب پیپر میں خبر آئی، اخبار میں خبر آئی کہ اب وہ عمارت گرنے والی ہے، اس لیے وہاں رہنے والوں کو پورا خالی کروا دیا گیا۔ نئی عمارت نظر آ رہی ہے لیکن ڈھانچہ، اب اس کے جو ستون ہیں اتنے کمزور ہیں کہ کب گریں گے پتہ نہیں ہے۔ ایسے دھوکہ دینے والے انجینئرز نہیں بلکہ سچائی کے راستے پر چلنے والے بن کر انجینئر سامنے آئیں اور ہمارے اس ملک کی خدمت کرنے والے IAS IPS افسران سامنے آئیں۔ اس مقصد کے تحت جامع مسجد ٹرسٹ کی خدمت انجام دے رہا ہے۔ اللہ ٹرسٹ کی ان خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور مصلیوں کے ان تعاون کو، اس ساتھ کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ بڑا جذبہ رکھ کر ساتھ دیتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ جو کوئی بھی تقاضا سامنے آئے، جب ان سے کہا جائے، بڑی محبت کے ساتھ آ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی فکر فرماتے ہیں۔ ابھی کل ہی ایک ہمارے مسلموں میں سے ایک صاحب تشریف لائے، کہا کہ حضرت ایک کام بڑا اٹکا ہوا تھا، بہت پیسے کم تھے لیکن بہت زیادہ ضرورت تھی، بڑا پریشان تھا، بیٹھ کے یہاں نیت کیا۔ اللہ رب ذوالجلال نے میری اس نیت کو پورا فرمایا۔ آج میں جو ارادہ کیا تھا آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ 3 دن سے آپ کا انتظار کر رہا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی، آج لے کے آیا ہوں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اور انہوں نے ارادہ کیا ایک اور کام بھی اٹکا ہوا ہے، آپ دعا کر دیجئے، اگر وہ کام ہو جائے تو اور کام کرنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں، نیت کرتا ہوں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ ان کے ان کاموں کو جلد از جلد تکمیل تک پہنچا دے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمارے ان ادارے کے کاموں میں تعاون کریں، اللہ آپ کے مالوں میں برکت عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ بند مٹھیاں ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی خدمت میں ہمارا کچھ تعاون ہو جائے، کچھ حصہ لگ جائے۔ مجھے ہمارے ان احباب پر بڑا درد بھی ہوتا ہے اور احساس بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جذبہ رکھنے والے ہمارے بھائی ہیں جو محنت مزدوری کر کے، کوئی بڑا کام نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے کام کر کے اس میں سے تھوڑا پیسہ بچا کے لا کے ہمارے ان چادروں میں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ صبح سے شام تک محنت کرنا اور تھوڑی سی کمائی، کوئی بڑا سرمایہ نہیں، چھوٹا سا سرمایہ لگا کے اس سے ہونے والی حلال کمائی
پسینہ بہا کے دھوپ میں کھڑے ہو کے راستے میں، اس لیے کہ ان کا کوئی دکان نہیں ہے، ایسی تجارت کرنے والے ہمارے بھائی بند مٹھیاں لا کے جمع کے لا کے ہفتہ بھر یہاں چادر میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی مدد فرمائے، اللہ ان کی ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے، اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، اللہ ان کے مال میں اتنی برکت عطا فرمائے، اتنی برکت عطا فرمائے جیسے میرے نبی نے ایک دودھ کا پیالہ دیا تھا صحابہ کی خدمت میں۔ حضرت ابو ہریرہ سوچنے لگے کہ یہ پیالہ کہاں سب کے لیے بس آئے گا، میرے نبی کے ہاتھ کی برکت یہ تھی اور آپ کے لعاب مبارک کی برکت یہ تھی، جتنے صحابہ صفہ میں تھے، صفہ پہ بیٹھے ہوئے تعلیم پا رہے تھے، سب نے پیٹ بھر کر دودھ پی لیا، لیکن اس پیالے میں سے دودھ کا یہ خطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ اللہ میرے ان بھائیوں کی تجارت میں بھی اسی طرح کی برکت عطا فرمائے، جو اس جذبے سے لا کر ہماری ان چادروں میں ڈال کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کے اس جذبے کو بے انتہا قبول فرما کر جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں و صورتیں پیدا فرمائے، جو مرحومین ہم سے رخصت ہوئے ہیں تمام مرحومین کی بھرپور مغفرت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔